خالق سے ملاقات کروں گا، کیونکہ ولی خدا کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ موت جس کی زندگی حق پر گزری ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت کو بدشگونی سمجھتے ہیں، بھی نام نہیں لینا موت کا، کوئی سوئی چیز تو نہیں ہے نا کہ نام لے کے تو جاگ جائے گی۔ لوگ موت کے نام سے ڈرتے ہیں، موت سے خوف زدہ ہیں۔ ایک بادشاہ ہے، خواب میں دیکھتا ہے، کیا دیکھا؟ میرے سارے دانت گر گئے۔ تعبیر کرنے والوں کو بلایا گیا، ایک تعبیر کرنے والے کو بلایا نا، اس نے تعبیر کی، بادشاہ سلامت، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سارے خاندان والے مر جائیں گے۔ جب یہ سنا غصہ آیا، یہ سارے مار دیے، اس کو جا کے زندان میں ڈلوا دیا۔ دوسرا تعبیر کرنے والے کو بلایا، اس نے تعبیر وہی کی ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو آپ کے خاندان والوں کے افراد کی نسبت لمبی زندگی عطا کرے گا۔ مطلب وہی ہے کہ اگر آنکھوں کے سامنے سارے مریں گے تو لمبی زندگی ہوگی، سب کی موت کو دیکھے گا، آخر میں جا کر یہ مرے گا، لیکن اسے انعامات دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے ڈرا، موت کا نام پسند نہیں تھا، اسے زندان میں ڈلوا دیا۔ دوسرے نے لمبی زندگی کے ساتھ تعبیر کی، اسے انعامات دیے۔ پتہ یہ چلا انسان لمبی زندگی سے محبت کرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت کو پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں، موت مٹھاس ہے، موت خوبصورتی ہے۔ ولی خدا کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اے میرے حبیب ان یہودیوں کو کہہ دو کہ اگر تم یہ زعم رکھتے ہو کہ تم ولی خدا ہو، تم اولیاء خدا ہو، تم خدا کے دوست ہو، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔ فرمایا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے اعمال اس قابل نہیں کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ فرمایا جس موت سے تم ڈرتے ہو، جس موت سے تم گھبراتے ہو، یہ موت تجھے آ کر رہے گی۔ پتہ یہ چلا جو موت سے ڈرتے حقیقت میں موت سے نہیں ڈرتا۔ جو موت کو پسند نہیں کرتا، موت سے خوف زدہ ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے تو پچھلی زندگی سے ڈرتا ہے۔ پچھلی 60-70 سالہ زندگی اس قابل نہیں کہ میں موت کی تمنا کروں، وہ اعمال اس قابل نہیں، کیونکہ اعمال اس قابل نہیں کہ کس حالت میں، کس منہ کے ساتھ میں اپنے خالق کے سامنے یہ اعمال لے جاؤں۔ اس لیے فرمایا کہ یاد رکھنا جو حق پر زندگی گزارتا ہے، جس کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہوگی، معصیت سے دور زندگی گزری ہوگی، پاکیزہ زندگی گزری ہوگی، جس کی زندگی حق پر گزری ہوگی، پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا وہ نظر آتا ہے مجھے علی کو فرق نہیں پڑتا، علی موت پر جا گرے یا موت علی پر آ گرے۔ موت سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ موت کسی کی نہیں مانتی، یہ امر الہی کتاب ہے۔ موت نہیں مانتی کہ نوجوان ہے یا جوان ہے، موت نہیں مانتی کہ بوڑھا ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے، عقل کی نہیں مانتی، منطق کی نہیں مانتی۔ عقل کہتی ہے جو صحت مند ہے اسے زندہ رہنا چاہیے، جو مریض ہے کسی موذی مرض میں مبتلا ہے اسے مرنا چاہیے۔ لیکن کتنے ہی ٹھیک ٹھاک بندے، آتا جاتا انسان صبح ملا شام کو خبر ملی اس دنیا سے چلا گیا، اور کئی ایسی سالہ سال موذی مرضوں میں مبتلا جو آج بھی زندہ ہے، پروردگار ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ عقل کہتی ہے نوجوان کو زندہ رہنا چاہیے، جو ابھی نو مولود ہے دنیا میں آ رہا ہے، جس نے ابھی دنیا کی رانائیاں نہیں دیکھی اسے زندہ رہنا چاہیے، اور جو سالہ سال زندگی گزار چکا، بوڑھا ہو چکا، اسے مرنا چاہیے۔ لیکن موت نہیں مانتی، موت مانتی ہے تو فقط اللہ کے امر کو مانتی ہے۔ وہ ذات جسے چاہے زندگی عطا کرے، جسے چاہے موت دے دے۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ سے سوال کیا گیا نا کہ مولا بتائیے سب سے سخت ترین چیز کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا سب سے سخت چیز لوہا ہے، لوہا سب کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے سب سے سخت ہے۔ مولا بتائیے لوہے سے سخت کیا ہے؟ لوہے سے سخت آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ مولا اس آگ سے سخت کیا ہے؟ کہا پانی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کہا اس آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ اس پانی سے سخت ہوا ہے
جو اپنی دوش پر اس پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں ہواؤں میں اڑتی ہے، فضاؤں میں لے کر چلتی ہے۔ کہ ان بادلوں، اس پانی سے سخت، اس ہوا سے سخت، فرمایا وہ ملائکہ ہیں کہ جو اس ہوا کو چلاتے ہیں۔ کہ ان ملائکہ سے سخت، فرمایا وہ ملک الموت ہے کہ جو اس ملائکہ کو بھی موت دے دے گا۔ ملک الموت سے سخت، فرمایا ملک الموت سے سخت وہ موت ہے جو اس ملک الموت کو بھی آ کر رہے گی۔ فرمایا اس موت سے سخت، فرمایا موت سے سخت اللہ کا امر ہے۔ وہ ذات جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے لمبی زندگی عطا فرما دے، وہی قادر مطلق ہے، وہی پوری کائنات کا خالق بھی ہے، پوری کائنات کی نظام چلانے والا بھی ہے، وہی ہے جو تمام کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی زندگی کو اس کے امر کے تابع کر دے، اسی کی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے خوفزدہ نہیں ہونا، موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، موت کو بھولنا نہیں۔ فرمایا جو موت کو بھول گیا اور دنیا کی رعنائیوں میں اپنی زندگی کو کھو دیا، اپنے آپ کو غافل کر دیا، وہ انسان دنیا میں بھی تباہ ہو گیا، آخرت میں بھی برباد ہو گیا۔ فرمایا موت کو یاد رکھا کر، افضل العبادت ہوا ذکر الموت، افضل ترین عبادت موت کو یاد کرنا ہے۔ افضل ذکر ہوا ذکر الموت، افضل ترین ذکر موت کو یاد کرنا ہے۔ افضل الفکر ہوا فکر الموت، افضل ترین تفکر جو انسان بیٹھ کر کرتا ہے نا، فرمایا جو جب بیٹھا کرنا تو فقط اپنی دنیا کے بارے میں نہ سوچا کر، اپنے کاروبار زندگی کے بارے میں نہ سوچا کر، کبھی کبھی اپنی موت کے بارے میں یاد کیا کر۔ فرمایا من کثر ذکر الموت قلت رغبتہ فی الدنیا، جو کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا، پھر اس کا اس دنیا سے دل نہیں لگتا، دنیا کی رعنائیوں میں دل نہیں لگاتا، دنیا کی رنگینیوں میں پھر رکھا کر، اس موت کو یاد کیا کر، قبرستان جایا کر۔ کبھی بھی تجھے خبر ملے فلاں اس دنیا مومن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر یہ نہیں دیکھا کر میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اس کی غسل و کفن میں شریک ہوا کر، اس کے غسل و دفن میں، تکفین میں، تجہیز و تکفین کے امور میں شامل ہوا کر، کوشش کیا کر، اگر کر سکے تو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے۔ فرمایا جو کسی بندے مومن کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا ہے، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن ہمیں تو، ہمارے لیے تو عیب ہے، ہم نے تو اپنے وہ کمی رکھے ہوئے ہیں پنیارے جو ہمارے بزرگوں کو بھی غسل دیتے ہیں، غسل دینے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں، خود دیا کر، کوشش کیا کر، خود انجام دے عمل، یہ اس کا حق ہے، جو جانے والے کا حق ہے کہ اس کی اولاد اسے غسل دے، خود بیٹے اس کو غسل دے، کوشش کیا کر۔ فرمایا معصوم فرماتے جب بھی تجھے خبر ملے نا فلاں مومن اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کوشش کر جا اس کے غسل میں شریک ہو، اس کے کفن میں شریک ہو، اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہو، اور پھر جب اسے غسل دیا جا رہا ہو تو سمجھو اسے نہیں بلکہ مجھے دیا جا رہا ہے، یعنی اس انداز میں عبرت حاصل کیا۔ یہ فقط رسم و رواج نہیں ہے، رسموں کے لیے شریک نہ ہوا کر، بلکہ خود اپنی عبرت کے لیے کہ اگر یہ چلا گیا تو پھر میں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت میں۔ خالق کائنات نے فرمایا اذا اصابتہم المصیبہ، جب بھی ان صابرین کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، ہم سب اللہ ہی کی ملکیت میں، یہ اولاد ہماری نہیں، یہ جائیداد ہماری نہیں، یہ زمین، یہ رقبے، یہ جاگیریں، یہ سب کچھ ہمارے نہیں۔ کیوں؟ یہ اس وقت بھی تھا جب ہم نہیں تھے، اور یہ اس وقت بھی ہوں گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت میں، ہم بھی خالق کی ملکیت میں، یہ سب کچھ بھی خالق کی ملکیت میں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے تو اسی ذات کی بارگاہ میں جانا ہے۔ فرمایا ان سے عبرت حاصل کیا کر، جب اس دنیا سے رخصت ہوا نا تو سمجھا کر وہ نہیں بلکہ میری روح قبض ہوئی ہے۔ جب غسل و کفن دیا جا رہا ہو تو سمجھو اسے نہیں بلکہ مجھے یہ دیا جا رہا ہے غسل و کفن۔ جب جنازہ پڑھایا جا رہا ہو تو سمجھو اس پر نہیں بلکہ میرے اوپر پڑھایا جا رہا ہے۔ جب دفن کیا جا رہا ہو تو سمجھو اسے نہیں دفن کیا جا رہا بلکہ مجھے کیا جا رہا ہے۔ اور جب دفن کر کے واپس پلٹو تو پھر خالق کا شکر ادا کرو، اس ذات نے مجھے زندگی میں ایک اور مہلت عطا کر دی ہے۔ پھر اپنی زندگی کو بدل ڈالو، جیسی جب کسی میت کو دفن کر کے آؤ نا، پھر ایسی عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو بدل دے، اپنی زندگی کو پھر ایسے بدل کہ پھر تیری زندگی میں معصیت پروردگار نہ ہو۔ فرمایا یاد رکھ پروردگار نے تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ما خلقتم للدنیا،
بل خلقتم للآخرہ، خالق کائنات نے تجھے دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں، خالق نے تجھے آخرت کے لیے بنایا۔ دنیا ہدف نہیں ہے، آخرت ہدف ہے۔ دنیا ایک ذریعہ ہے، دنیا ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے جہاں سے یہ آخرت کے اعمال اکٹھے کرنے ہیں۔ یہ مال دنیا وہ ہے جس کو تو اپنی دنیا کے لیے بھی خرچ کر سکتا ہے، اسی مال کے ذریعے تو اپنی آخرت بھی خرید سکتا ہے۔ ازکى المال ما یشتری بہ الآخرہ، فرمایا امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے پاکیزہ مال یہ ہے جو تو کماتا ہے، اپنے حلال طریقے سے کماتا ہے، اور پھر اس مال کے ذریعے تو اس انداز میرا خدا میں اس کو خرچ کرتا ہے، اس مال سے تو اپنی آخرت کو خرید لیتا ہے۔ حقیقت میں وہی مال پاکیزہ مال ہے۔ اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کوشش کیا کر قبرستان جایا کر۔ امیر المومنین جب جنگ صفین سے واپس پلٹے، قبرستان سے گزر ہوا تو جو خود قبروں سے مخاطب ہو کے پڑاؤ ڈالا نا، تو قبروں سے مخاطب ہوا، لشکر والے ساتھ ہیں۔ فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، قبروں سے مخاطب ہے، جو مردے ہیں نا قبر میں دفن ہیں ان سے مخاطب ہے۔ اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے اندھیری کوٹھڑیوں میں رہنے والوں، اے ان کوٹھڑیوں میں رہنے والوں کی جن کے ساتھی کیڑے اور مکوڑے ہیں۔ تو بڑے لمبے لمبے گھروں کے عادی تھے نا، بڑے بڑے گھروں کے عادی، روشن گھروں کے عادی تھے۔ تیرا آخری گھر ہے جو تنگ بھی ہے اور تاریک بھی ہے۔ اور اس لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اب کی لکھدی کے لہدی، اب کی لے ظلمت قبری، اپنی قبر کے اندھیرے کو یاد کیا کر، اپنی قبر کی تنگی کو یاد کیا کر۔ انسان ایسا عادی ہو چکا ہے، وسیع و عریض گھروں کا عادی ہے، بڑے بڑے داروں میں بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تنگ گھر میں بیٹھنا پڑ جائے نا تو انسان کا دم گھٹتا ہے، لائٹ چلی جائے انسان بلبلا اٹھتا ہے، انسان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا تیرا آخری گھر وہ ہے جو تنگ بھی ہے، تاریک بھی ہے، تو نے اپنے عمل سے اسے روشن بھی کرنا ہے، وسیع بھی کرنا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ جس مال کو امیر المومنین ان مردوں سے کہا، فرمایا اما الاموال فقد قسمت، جس مال کو تو اکٹھا کرتا رہا ہے نا اور پھر تو نے نہیں دیکھا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو نے حلال و حرام میں فرق نہیں کیا، تیرا ہم و غم مال دنیا اکٹھا کرنا تھا، تو نے نہیں دیکھا اس مال پر میرا رب راضی ہے یا نہیں، میرا خالق راضی ہے یا نہیں۔ تجھے رشوت لینی پڑی تو نے لی، تجھے سود کھانا پڑا تو نے کھایا، تجھے ملاوٹ کرنی پڑی تو نے ملاوٹ کی، تو نے حلال و حرام میں فرق نہیں کیا۔ فرمایا تجھے آ گئی موت، تو اسے اکٹھا تو کرتا رہا لیکن خالق نے تجھے استعمال کرنے کی فرصت ہی نہیں دی، تو اگلے گھر چلا گیا، تیرے غیروں نے اس مال کو آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، فرمایا جن گھروں کو تو بناتا رہا، بڑے بڑے گھر، انسان کا بڑا ہدف ہوتا ہے، ایک ہی خواب ہوتا ہے میں بڑا گھر بنا کے چلا جاؤں، بڑا گھر، کوٹھی، بنگلہ، اس کے لیے پھر وہ بڑا بڑا اس کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، حلال و حرام میں فرق نہیں پھر کرتا، ملاوٹ بھی کرتا ہے، مقصد کیا ہے بڑا گھر بناؤں، رشوت بھی لینی پڑے تو لے لی، سود بھی کھانا پڑا تو کھا لیا، مومن کا حق غصب کرنا پڑے تو کر لیا، دودھ بیچ رہا ہے پانی بھی ملانا پڑا تو ملا لیا، دکھاتا اور ہے بیچتا اور ہے، تجارت میں دو نمبری، مومن کو دھوکا، مقصد کیا ہے بڑا گھر بنا لوں، بہت بڑا گھر۔ معصوم فرماتے ہیں جو گھر بن گیا خالق نے تجھے رہنے کی فرصت ہی نہیں دی۔ زین العابدین فرماتے ہیں نا، فرمایا جب امام شام سے قیدیں ختم ہوئی اور امام مدینہ واپس پہنچے، دشمن کا پیر ہے، اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے پیغام نہیں دے سکتے، امام نے بڑا خوبصورت ایک ذریعہ، ایک وسیلہ اپنے ساتھ اپنایا تاکہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ امام دعا مانگتے، دعاؤں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیتے، معصوم عن الخطا ہستی، عظیم ہستی، لیکن امام نے ایک دعاؤں کے ذریعے ہمیں پیغام بھیجا۔ کیا وہ آج دعائیں اکٹھی کی ہوئی ہیں صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے، ایک علم کا پہاڑ ہے، معرفت کا سمندر ہے، توحید کی آشنائی چاہیے تو پھر صحیفہ سجادیہ کو پڑھ، دعاؤں کا طریقہ چاہیے تو پھر صحیفہ سجادیہ کو پڑھ۔ امام نے دعا مانگی نا، فرمایا اب کی لذی کے لہدی پروردگارہ، میں اپنی قبر کی تنگی کو یاد کر کے روتا ہوں، اب کی لظلمت قبری، میرے اللہ میں قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے روتا ہوں۔ اگلا جملہ فرمایا اب کی لسوال منکر و نکیر ایا یا مولا، میں اپنے منکر و نکیر کے سوالوں کو یاد کر کے روتا ہوں۔ جب اپنے چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے نا
قبر کے اندر اتار کے اور پھر تعویذ قبر بند کر کے پھر واپس چلے جائیں گے، دنیا کی رعنائیوں میں غافل ہو جائیں گے، اپنی دنیا کی مصروفیات میں اعلان غافل ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو پھر وہاں دو فرشتے آئیں گے، منکر و نکیر آئیں گے، آ کر پوچھیں گے اے انسان بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ من امامک، تیرا امام کون ہے؟ ماں کتابک، تیری کتاب کون سی ہے؟ ماں قبلتک، تیرا قبلہ کون سا ہے؟ اب ان سوالوں کی جواب آپ تو کہتے ہیں یہ تو بڑا رٹے ہوئے جواب ہیں جناب، مشکل ہی نہیں ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ ان سوالوں کے جواب تو ہمارا 6 سال کا بچہ بھی جانتا ہے، اور پھر قبر کی کندھے تک تو ہم رٹتے ہیں۔ اللہ میرا رب ہے، سید الانبیاء میرے نبی ہیں، امیر المومنین میرے امام ہیں، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ یہ تو بڑی چیزیں بڑی آسان ہیں، رٹی ہوئی ہیں۔ بھئی بات تو یہی ہے نا، ہم سوالوں کے جواب رٹتے ہیں، ہم نے اسلام رٹا ہوا ہے، ستم یہی ہے، ہم مسلمان رٹے رٹائے اسلام کے مسلمان ہیں، کلمے رٹے ہوئے، ورد رٹے ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سارا رٹا ہوا وردوں کا نام اسلام نہیں، رٹے رٹائے اسلام کو اسلام نہیں کہتے۔ زبان پر کلمہ جاری کر لینا بس اور انسان کہے کہ میں مسلمان ہو گیا، نہیں، رٹنے کا نام اسلام نہیں، زبانی دعووں کا نام اسلام نہیں، زبانی نعروں کا نام اسلام نہیں، زبان سے اظہار کا نام اسلام نہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر کے کندھے تک رٹتا ہے انسان اسلام، اور رٹنے کا نام اسلام نہیں۔ پوچھا گیا نا امام سے کہ مولا ایمان کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ظاہری زیب و زینت کا نام اسلام نہیں، ظاہری حلیہ بنانے کا نام اسلام نہیں، ظاہری شکل و صورت کا نام اسلام نہیں۔ ہم زیادہ توجہ شکل و صورت پر دیتے، میں مومن لگوں، اے امامہ ابا پہنا، میں تاکہ لوگ مجھ سے مومن سمجھیں، ہاتھوں میں تسبیح اٹھا لیں تاکہ مومن لگوں، پر میں ظاہری شکل و صورت پر زیادہ انسان توجہ دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، معصوم فرماتے ہیں اپنے ظاہر پر توجہ نہ بے شک دیا کر، اپنے باطن پر توجہ دے، جو بندہ اپنے باطن کو صاف کرتا ہے خالق اس کے ظاہر کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ فرمایا لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ظاہری زیب و زینت کا نام ایمان نہیں، زبانی نعروں کا نام ایمان نہیں، زبانی تمناؤں کا نام ایمان نہیں۔ مولا پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں الایمان ما خلص فی القلب صدقہ الاعمال، ایمان تو وہ ہے جو تیرے قلب کی گہرائی میں اترے اور تیرا کردار اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے۔ تیرا کردار بتائیے مومن ہے، تیرا کردار بتائے کہ مسلمان ہے۔ فرمایا جب قبر کی پہلی رات سوال ہوگا نا من ربک، تیرا رب کون ہے، ختم اللہ علی افواہہم، پروردگار ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا۔ پھر رٹا رٹایا اسلام جواب، یہ جو رٹا رٹایا اسلام ہے وہ کام آنے والا نہیں، زبانی نعرے کام آنے والے نہیں، پھر زبان پر مہر ہوگی۔ جواب کون دے گا پھر؟ قبر کی پہلی رات اس مردے پر منکر نکیر آ کر سوال کر رہے تیرا رب کون ہے؟ زبان نہیں جواب دے رہی، جواب کون دے رہا ہے؟ فرمایا تیری 60-70 سالہ زندگی جواب دے گی۔ یہ پوری زندگی کس کو رب مانتا رہا، کس کی مانتا رہا، کس کو خالق مانتا، کس کو رب مانتا، کس کی مانتا؟ توحید فقط زبانی نعروں کا نام نہیں ہے۔ حدیث قدسی کے جملے، اے انسان ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جیسے میں چاہوں گا۔ اگر تو ویسا ہو گیا جیسے میری چاہت ہے پھر میں ویسے کر دوں گا جیسے تو چاہے گا۔ اگر تو میری چاہت کے مطابق ڈھل گیا، میری پسند کے مطابق، میرے حکم کے مطابق ہو گیا، پھر میں ویسے کرتا جاؤں گا جیسے تو چاہتا جائے گا۔ لیکن اگر تو ویسا نہ بنا جیسے میری چاہت ہے پھر میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، تو اپنی چاہت کے پیچھے دوڑے گا، یہ تیری چاہت پھر تیرے ہاتھوں میں آنے والی نہیں۔
توحید ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو. بے شک زبانی نعرے نہ لگاؤ، زبانی کلمے نہ پڑھو، لیکن اپنا عمل، اپنی کردار ایسا بناؤ جیسے تیرا رب چاہتا ہے. اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق گزار. انسان خود اندازہ کر سکتا ہے ہم کتنے توحید پرست ہیں. آج فجر کی اذان ہوئی نا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، ہر بندہ خود اندازہ کر سکتا ہے میں کتنا توحید پرست ہوں. انسان کی آنکھ کھلی، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دعوت نامہ ہے، اے میرے بندے آ میرے سامنے جھک جا. پوری کائنات تیرے لیے بنائی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بارش، یہ سب کچھ، یہ اناج، یہ سب کچھ تیرے لیے. تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اٹھ مصلی عبادت بچھا، میرے سامنے جھک جا. ایک طرف اللہ کی طرف سے دعوت نامہ، اذان فجر کی آواز آئی ہے، دوسری طرف سے ایک دوسری قوت ہے جو انسان کو، شیطانی قوت جو سلا رہی ہے. ابھی سویا رہے، ابھی بڑا وقت ہے. میں کہتا ہوں وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے جس کے اندر یہ جھگڑا بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کو تو بیداری ہی نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے اندر تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا. شیطانی قوت اتنی غالب آ گئی، اصلاً رحمانی قوت کی آواز ہی نہیں آتی. فرمایا جب یہ دونوں قوتیں آپس میں جھگڑی، اگر اٹھ گیا باوضو ہو کر مصلی عبادت بچھایا تو اپنے عمل سے واقعاً ثابت کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن اگر سویا رہ گیا پھر وہ زبانی کلمے کس کام کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مان رہے اپنی خواہشات کی، اپنی نیند پوری کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، اپنی خواہشات کے تابع. حکم ہے کہ جو چیز بیچ، خالص بیچ، اور پھر دودھ بیچ رہا ہے، خالق نے کہا خالص بیچ، تجارت کر تو خالص کر، دو نمبری نہ کر، دھوکہ نہ کر، ملاوٹ نہ کر. پھر تیرا رزق جانے اور میں رب جانوں. تیرے رزق میں برکت عطا کرنے والا میں ہوں، رازق میں ہوں. تو اپنا خالص عمل کر، تو خالص تجارت کر، پھر تیرے رزق میں برکت عطا کرنے والا میں رب ہوں. لیکن انسان کو خدا کی رازقیت پر یقین ہی نہیں ہے. اگر پانی ڈال دیا تو پھر 15,000 کا فائدہ مثلا، اگر نہ ڈالا خالص بیچا تو ممکن ہے فائدہ تھوڑا 10,000 کا بکے گا. اگر پانی ڈالے گا تو 15,000 کا 5,000 اضافی مل جائیں گے. اب اگر پانی ڈالے گا تو 15 کا 15 حرام، اگر نہیں ڈالے گا تو 10 کا 10 حلال، تھوڑا ہوگا لیکن حلال ہوگا. لیکن اگر 2 نمبری کرے گا تو سارے کا سارا حرام. فرمایا انسان تیرے لیے تو نے یہ 15 کمائے نہیں ہے بلکہ 15 کے ساتھ اپنی قیمت لگائی ہے اور اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی جنت کو بیچا. 15,000 کے بدلے میں اللہ کی رضا کو بیچا ہے، خدا کی خوشنودی کو بیچا ہے، اپنی جنت کو بیچا ہے، اپنے آپ کو بیچا ہے. فرمایا انسان تو تیری بڑی قیمت ہے، تیری قیمت جنت ہے. جنت سے کم قیمت پر نہ بیچ اپنے آپ کو. خالق نے تجھے قیمتی بنایا ہے، تیری قیمت میں جنت رکھی ہے. فرمایا اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت میں، چند ٹکوں میں، چند ہزاروں میں، چند لاکھوں میں اپنے آپ کو نہ بیچ. یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے. اور فرمایا جو کچھ خالق نے تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. الرزق و رزقان، رزق کی 2 قسمیں. فرمایا رزق کی 2 قسمیں، طالب و مطلوب. ایک رزق وہ ہے کہ جس کو بندے تلاش کرتے ہیں، ایک رزق وہ ہے جو خود بندوں کو تلاش کرتا ہے. فرمایا جو تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے تلاش کرتا ہے، تجھے مل کے رہے گا. امیر کائنات نے فرمایا ہر بندے کو رزق ملتا ہے، کوئی بندہ بھوکا نہیں مرے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی اٹھا، مولا کیا ایک بندے کو اگر صحرا میں بند کر دیا جائے جس کے نہ دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے نہ کوئی باہر سے اندر آ سکے، مولا کیا اس کو بھی رزق ملے گا؟ فرمایا ہاں اس کو بھی رزق ملے گا. اس کی موت آئے گی. جو موت کا مالک ہے وہی رزق کا بھی مالک ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا. جو تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. امام فرماتے ہیں وہ تیرے اختیار میں کہ تو حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے. جو تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مرتبہ مسجد نبوی میں دروازے ایک بار اپنی سواری کو کھڑا کیا ہے نا، تو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے اندر جانے لگے. اپنی سواری کی وہ جو باغ تھی وہ دیکھ دی ہے امام نے کس کو، اپنے کسی باہر بندہ شخص کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں دیا. کہا کہ یہ لگام ہے، یہ میری سواری کی پکڑ، تو میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. امام اندر گئے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے. امام باہر آنے لگے نا، جیب سے کچھ 5 درہم نکال لیے.
نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اپنے لگام اپنی سواری کی دے کے آیا ہوں نا، اس کو جا کر انعام کے طور پر دوں گا، تو نے زحمت کی ہے۔ جیسے امام بائی رائی سواری کھڑی گئی، لیکن وہ جس کے ہاتھ میں لگام دی تھی وہ بھی نہیں ہے، وہ لگام بھی نہیں ہے، سواری کی لگام وہ چوری کر کے لے کے چلا گیا۔ امام نے بائی رائے اپنے چاہنے والے کو بلایا، اس کو 5 درہم دیے، وہی درہم جو جیب سے نکالے تھے اسے انعام دینے تھے اس شخص کو۔ امام نے اپنے کسی چاہنے والے کو بلا کے اس کے ہاتھ میں دیے، کہا جا میری اس سواری کی لگام بازار سے خرید کے لیا، نئی لگام خرید کے لیا۔ جب وہ لینے گیا امام کا چاہنے والا، تو اس بازار میں وہی شخص کہ جو چوری کر کے لے گیا تھا اس سواری کی لگام، تو وہ بیچ رہا تھا، وہ کھڑے وہی 5 درہم اسے دیے اور اس سے وہ لگام خرید لی۔ جیسی وہ لگام لے کر آیا اور امیر کائنات کی جیسے ہی نظر اس لگام پہ پڑی تو امام مسکرائے، کہ انسان تو نے کتنی تیزی کی ہے، بے صبری کی ہے، کہ خالق نے تیرے لیے 5 درہم لکھے تھے، حلال طریقے سے لکھے تھے، میں نے تجھے انعام کے طور پر دینے تھے، تو نے بے صبری دکھائی، اس سواری کی لگام چوری کر کے لے گیا اور وہی حرام طریقے سے تو نے کما لیے۔ وہ انسان خالق نے جو لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، کوشش کر، صبر کر، جو تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، اسے حلال طریقے سے کما، حرام طریقے سے نہ کما۔ اور پھر فرمایا یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا۔ اگلا سوال ہوگا نا قبر کی پہلی رات منکر و نکیر سوال کریں گے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ پھر عشق مصطفیٰ کے نعرے، زبانی نعرے کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ کردار جواب دے گا، یہ پوری زندگی کس کی سیرت اور سنت پر عمل کرتا رہا، کس کی سنت پر، کس کی سیرت پر۔ وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے عظیم کردار رکھا ہے تو اپنے حبیب کے کردار میں رکھا ہے، عظیم عملی نمونہ رکھا ہے۔ لوگ کاپی کرتا ہے، انسان فطرتاً پیدائش سے کاپی کرنا شروع کرتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، بچہ کاپی کرتا ہے، ماں باپ کو کاپی کرتا ہے، گلی بازار میں آتا ہے دوستوں کو کاپی کرتا ہے، میڈیا دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تو پھر ان سٹار کو، ڈرامہ سٹار، فلم سٹار، جیسے جیسے اس کو اب جو چیز دکھاتے جائیں گے وہ اس کو کاپی کرتا جائے گا، اس کو اپنا رول ماڈل بناتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ یاد رکھ، تو در در کی ٹھوکریں نہ کھا، وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تیرے لیے ایک ہی عملی نمونہ رکھا ہے اور عظیم کردار رکھا ہے، ایک ہی کردار ہے جو کاپی کرنے کے قابل ہے، اور وہ ہمارے حبیب کا کردار ہے۔ اپنا کردار اسی کے کردار کے مطابق ڈھال دے۔ اور یاد رکھنا، میرے سامنے کثرت کے ساتھ شیعہ سنی بھائی موجود ہے، سنی کا مطلب کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے والا۔ سنی اس وقت تک سنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے کردار میں سنت پیغمبر نظر نہ آئے۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی سیرت اور کردار پر چلنے والا، اہل بیت کی سیرت اور کردار کے مطابق اپنی کردار کو ڈھالنے والا۔ شیعہ اس وقت تک شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے کردار میں محمد و آل محمد کا کردار نظر نہ آئے۔ یہ لفظ ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ سنت اور سیرت پر عمل کرنے والا۔ سنی اور شیعہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے کردار میں سید الانبیاء کا کردار نظر نہ آئے۔ زبانی نعرے اور کافی نہیں ہے کہ میں پاک پیغمبر سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، نہیں، تیرا کردار بتائے گا کہ واقعاً یہ سنت پیغمبر پر عمل کرنے والا تھا، یہ سیرت اہل بیت پر چلنے والا تھا۔ اس لیے فرمایا یاد رکھ لے، زبانی نعروں کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ کردار، حقیقت میں کردار یہ چاہیے، کردار عمل چاہیے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ مولا آپ کی زندگی کے اصول کیا ہے؟ امام نے 4 زندگی کے اصول بتائے۔ پہلا اصول فرمایا میری زندگی کا پہلا اصول، جب مجھے اس بات کے یقین ہو گیا میرا عمل میرا غیر انجام نہیں دے سکتا، میں نے اپنے عمل کو خود انجام دینا شروع کیا، پتہ یہ چلا عمل ضروری ہے۔ کوئی بتائے نا کہ فقط محبت رکھ لی اور فقط زبانی نعرے رکھ لی، کر لیے اور پھر سیدھا جنت کے اندر، یہ کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ انسان جس پر عقیدہ رکھے اس عقیدے، اس دین پر عمل بھی کرتا ہوا نظر آئے۔ اور فرمایا اپنے واجبات کو ادا کر، حرام سے اپنے آپ کو بچا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرہ برابر بھی دنیا میں نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر بھی شر انجام دے گا، برائی کرے گا، قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ فرمایا تھوڑی سی تھوڑی نیکی بھی تیری نظر انداز نہیں ہوگی، تھوڑا چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی تیرا نظر انداز نہیں ہوگا۔ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، چھوٹا گناہ کر لی، یہ چھوٹی سی غیبت ہے کر لی، یہ چھوٹا سا جھوٹ ہے بول لیا۔ فرمایا نہیں، یہ چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا کر یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ فرمایا گناہ کرتے ہوئے یہ دیکھا کر کس رب کے سامنے کر رہا ہوں۔
کس خالق کے سامنے کر رہا ہوں؟ کون سی ایسی عظیم ذات ہے جو عادل ہے، جو حاکم ہے، جو فیصلہ کرنے والی ہے، جو سزا و جزا دینے والی ہے قیامت کے دن؟ وہی نگاہ میری اوپر ہے، وہی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ فرمایا کوشش کیا کر کہ کبھی بھی اس ذات کے سامنے گناہ نہ انجام دیا کر۔ فرمایا یہ چھوٹا سا چھوٹا، یہ کتنی چھوٹی سی آیت ہے، انسان کی زندگی کو، کردار کو بدل سکتی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ فتح مکہ کے دن جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، ایک نوجوان آیا سید نکلتا ہے، اور صحراؤں میں دور دور تک کوئی عبادت نہیں، کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں۔ فرمایا اچانک رات کے اندھیرے میں کسی ایسی مقام پر صحرا کے لکو دک صحرا کے درمیان میں پہنچتا ہے کہ صحرائی طوفان آتا ہے، اس کی سواری بھی گم ہو جاتی ہے، اس کا زاد راہ بھی گم ہو جاتا ہے، اور دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی رستہ نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہیں، کوئی پانی کا چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پوری رات اپنا کھانا بھی تلاش کرتا ہے، پانی بھی تلاش کرتا ہے، سواری بھی تلاش کرتا ہے، کوئی آبادی تلاش کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ پوری رات ڈھونڈتا، گرمی کی شدت بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، بھوک کی تڑپ بھی ہے، ہاتھوں میں کپ کپی ہے، موت کی زردی چھا گئی۔ ڈھونڈتے اچانک مرنے کے قریب ہے کہ اچانک اس کی گمشدہ سواری بھی مل گئی، اس کا گمشدہ سامان بھی مل گیا۔ معصوم نے یہاں مثال دی، فرمایا کہ یہ بندہ کتنا خوش ہوگا جب موت کے کنارے پہنچا تھا تو اچانک گمشدہ سواری بھی مل گئی، گمشدہ سامان بھی مل گیا، گمشدہ زاد راہ بھی مل گیا۔ فرمایا اس بندے سے بھی کہیں زیادہ وہ رب خوش ہوتا ہے جب اس کو اس کا گمشدہ بندہ مل جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے گمشد ہو جاتا ہے، خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، واپس پلٹتا ہے، فرمایا وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین، پروردگار واپس پلٹنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور توبہ فقط یہ زبانی استغفار کا نام نہیں ہے، تسبیح پر تسبیح پھینکی استغفر اللہ سے توبہ نہیں کہتے۔ ہمیں ورد پڑھائے گئے ہیں کہ ورد کرتے جاؤ، نہ میرے بھائی، زبانی وردوں کا نام یہ استغفار نہیں ہے۔ پھر توبہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو جا، ندامت، سچے دل سے نادم کہ میرے اللہ میں پچھلے گناہوں پر نادم ہوں، آنے والے گناہوں، آپ نے آنے والی زندگی پر عزم کر لے کہ پروردگارہ جو ہونا تھا ہو گیا، آج کے بعد عزم کرتا ہوں کہ زندگی میں پھر گناہ نہیں ہوگا۔ پھر اگلا مرحلہ ہے جو چیزیں واجبات رہ گئے تھے ان کو قضا کرے، حساب کرے کہ میرے بلوغت کے بعد کون سی نمازیں، کون سے روزے، ان کا حساب کرے، ان واجبات کو ادا کرے، اور پھر حساب کرے کہ کن مومنین کا حق غصب کیا ہے، ان حقوق کو ادا کرے، حقوق العباد کو ادا کرے، یا ان سے جا کر معافی مانگے۔ خالق نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندگان خدا خود اپنا حق معاف نہ کر دے۔ کسی مومن کا حق کھایا ہے، کسی بیوہ کا حق لیا ہے، کسی یتیم کا حق کھایا ہے، کسی بہن کا حق غصب کیا ہے، فرمایا سب سے پہلے ان اہل حقوق مراحل ادا کرے گا نا، پھر زبان سے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ معصوم فرماتے ہیں تیرے آنے میں دیر ہے، اس رب کے قبول کرنے میں دیر کوئی نہیں ہے۔ میں سزادہ رو دعا ہے پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ ایک جملہ ذکر مصیبت کا، اللہ اکبر، پروردگار مرحوم کو جوار امام میں عظیم مقام عطا فرمائے۔ یا عزاداری غم حسین میں آنسو بہانا یہ سنت پیغمبر ہے۔ سید الانبیاء گھر میں تشریف لایا نا، جناب ام سلمہ موجود ہے، ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ میری طبیعت ناساز ہے، میں حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سید الانبیاء حجرے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے نا، جناب ام سلمہ سے کہا اماں مجھے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، میرے نانا گھر میں ہے۔ کہا ہاں بیٹا تیرے نانا گھر میں ہے، حجرے میں ہے۔ جب حجرے میں جانے لگے نا، جناب ام سلمہ نے منع فرمایا کہ بیٹا حسین تیرے نانا نے منع کی ہے، کوئی بھی میرے حجرے میں داخل نہ۔ اس وقت جناب امام حسین نے ایک مرتبہ اپنی نگاہیں اٹھائی نہ، کہا اماں مجھے پہچان، کیا مجھے حسین کو بھی منع کیا ہے؟ اب یہ آوازیں جب بلند ہوئی ہیں نا، تو سید الانبیاء نے کہا کہ اے ام سلمہ میرے حسین کو مت منع کر، میرے حسین کو اندر آنے دے۔
جناب امام حسین جب اندر داخل ہوئے نا، روایت کے جملے ہیں، سید الانبیاء نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، ہاں ہونا یا حسین، اے حسین آ میرے سینے پر سوار ہو جا۔ اپنے نواسے کو، اپنے حسین کو اپنے سینے پہ بٹھایا۔ جب یہ کہا نا، تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ سید الانبیاء نے رونا شروع کیا، گریہ کیا۔ جیسے ہی گریہ کی آوازیں بلند ہوئی نا، جناب ام سلمہ حجرے میں آئی ہیں، ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، کہ ام سلمہ جب میں نے اپنے حسین کو اپنے سینے پہ بٹھایا ہے نا، اس پہ تو جبریل امین نازل ہوئے، اور جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول یہی آپ کا حسین ہوگا، کربلا کی زمین ہوگی، 3 دن کی پیاس کی حالت میں بے جرموں بے خطا شہید کر دیا جائے گا۔ سید الانبیاء نے گریہ کیا۔ گریہ غم حسین میں بڑا اجر رکھتا ہے۔ عزاداری شیعہ سنی کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، کوئی پڑھنے والا پڑھے نا تو آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ایک عزادار ایسے بھی ہیں جسے سید سجاد کہتے ہیں، جن کو رونے کے لیے کسی مصائب خان کی ضرورت نہیں تھی، کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں تھی، پورا دن روزے سے ہوتا نا، جب شام افطار کا وقت آتا نا، خادم کھانا لے کے آتا، کھانے پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے، کہتے کیف آکل وقتل ابی جائے، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ خادم پانی لے کے آتا نا، پانی پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے، کہتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، میں کیسے پانی پہ، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ منہال آیا کوفہ سے، امام سے کہا کہ مولا جب بھی آتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مولا کبھی دل بہلانے کے لیے باہر آ جایا کرے، مولا کبھی بازار آ جایا کرے، بازار کا نام آتا تو رو پڑتے، کہتے کہاں بازار کہاں سجاد، بازار جاؤں تو بازار شام یاد آتا ہے، نبی زادیوں کے ننگے سر یاد آتے۔ منہال کون ہے؟ منہال قاصد ہے نا، جناب مختار کا قاصد ہے، جو آ کر خبر دیتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے فرزند رسول، آج علی اکبر کا قاتل پکڑا گیا، آج قاسم کے قاتل پکڑے گئے، آج عباس کے قاتل پکڑے گئے، لیکن سید سجاد ہر مرتبہ پوچھتے منہال بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ آخر منہال نے پوچھ لیا کہ مولا جب بھی کسی کی خبر لاتا ہوں آپ ہرملہ کا پوچھتے ہیں، علی اکبر کے قاتل کی خبر لایا اپنے ہرملہ کا پوچھا، کی خبر لایا اپنے ہرملہ کا پوچھا۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا، منہال نے پوچھا مولا بتائیے ہرملہ نے کون سا بڑا ظلم کیا؟ اس وقت امام نے فرمایا، کہا منہال ہرملہ نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ آج تک علی اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ منہال یہ ہرملہ سے خود پوچھا گیا، جب مختار سب سے آخر میں جا کر ہرملہ کو گرفتار کیا نا، تو ہرملہ سے پوچھا تھا جناب مختار نے کہ ہرملہ تو نے عاشور کے دن کون سا بڑا ظلم کیا ہے کہ آج تک سید سجاد تجھے بلا نہیں پائے؟ اس وقت ہرملہ نے کہا تھا کہ مختار میرے پاس کربلا میں 3 تیر تھے، جو تیر جنگوں میں انسانوں پر نہیں چلائے جاتے تھے، حیوانوں پر چلائے جاتے سے شعبہ تھے، بڑے بھاری تیر تھے۔ کہا تو نے تیر کہاں چلایا؟ کہا ایک تیر میں نے عبداللہ ابن حسن مجتبیٰ پر چلایا، دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب فرزند رسول گھوڑے کی زین پر تھے اور وہ تیر آ کر مولا کے سینے پہ لگا، پھر سنبھل نہیں پائے، امام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ کہا تیسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ اس وقت اس لعین نے کہا تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ تھا، ذبح من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوئے۔ بلکہ روایات میں بعض روایت کہتے ہیں کہ علی اصغر کی شہادت ایک گلے سے دوسرے من حبل الورید الى الورید، ایک گلے سے دوسرے گلے سے تیر نکلا۔ ایک روایت کہتی ہے من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان سے تیر نکلا۔ ایک تیسری روایت کہتی ہے من المنکب الى المنکب، ایک شانے سے دوسرے شانے سے نکلا۔ ایک ایرانی عالم دین پڑھ رہے تھے، یہ تینوں روایات درست ہیں۔ کیوں؟ جو تیر لگا تھا نا وہ ایک منہ والا نہیں تھا، وہ 3 منہ والا تھا۔ ایک منہ جا کر کان میں لگا، دوسرا گلے میں لگا نا، تیسرا شانے میں لگا۔ عزادارو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ منہال نے کہا مولا جب بھی آتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری۔ امام نے اس وقت، امام سجاد نے فرمایا منہال
याकूब का एक यूसुफ था ना, इल्म नबूवत से जानते थे मेरा यूसुफ जिंदा है, लेकिन फराक यूसुफ को जानते थे मेरा यूसुफ जिंदा है, लेकिन इतना रोए वबयज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, कसरत बुका की वजह से याकूब की आंखों का नूर चला गया। कहा कि ऐ मिनहाल, याकूब का तो एक यूसुफ था ना, मैंने 18 फख्र यूसुफ को खाके करबला में खाकू खून में गिलतान देखा, कहीं अली अकबर को तड़पते देखा, कहीं अली असगर के गले में तीर देखा, कहीं अब्बास के कटु बाजू देखे, कहीं उन्हों मोहम्मद के लाशें देखे। कहा ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। यहाँ मिनाल ने अगला सवाल किया, मौला ये शहादत आपका विरसा है, अबू उबैदा आपके शहीद, अली आपके शहीद, हमजा आपके शहीद। मौला ये शहादत तो आपकी मीरास है, खानदानी मीरास, अबू हाशिम, ये हाशमियों का विरसा है, ये तो बड़े बहादुर खानदान के कबीला है। उस वक़्त इमाम ने फरमाया कि ऐ बिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, हाँ ये शहादत हमारा विरसा है, लेकिन हमारी माँ बहनों का नंगे सर कभी शाम के बाजारों में, कभी कूफा के दरबारों में और शराबियों के मजमे में जाना कहाँ का विरसा। उस वक़्त इमाम ने, जब भी इमाम से पूछा जाता ना इमाम सज्जाद से कि मौला सबसे ज़्यादा दुख कहाँ आए, इमाम करबला का नाम नहीं लेते, किसी और मकाम का नाम नहीं लेते, 3 मरतबा कहते अशाम अशाम अशाम, 3 मरतबा। मुफस्सिरीन कहते हैं, इमाम के जो जिन्होंने तफसीर की ना, उन्होंने कहा कि मौला ने 3 मरतबा क्यों कहते, ये 3 मकाम ये थे कि जहाँ इमाम को ज़्यादा दुख आए, शाम, शाम और शाम। वहाँ फरमाया कि शाम में फिर 3 मकामात थे, एक बाजार शाम था, एक दरबार शाम था, एक जिंदान शाम था। कहा इन तीनों को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल। जब आखिरी वक्त है ना इमाम का, और इमाम सज्जाद ने आखिरी मरतबा अलविदा करने आए इमाम सज्जाद से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उस वक़्त इमाम ने जाते हुए कहा था कि बेटा सज्जाद मैं जा रहा हूँ, मैं अलविदा करने आया हूँ, असरार इमामत मुंतकिल करने आया हूँ। इमाम सज्जाद ने कहा था कि बाबा आप ना जाएं, मैं जाऊंगा, मुझे असाद दीजिए, मुझे तलवार दीजिए। कहा था बेटा सज्जाद ये करबला का मैदान, ये तेरा मैदान जिहाद नहीं है, ये मेरा मैदान जिहाद है। तेरा मैदान जिहाद इससे कहीं सख्त है, तेरा मैदान जिहाद कूफा के बाजार हैं, शाम के दरबार हैं। अज़ादारों वाकई बड़ा मुश्किल मैदान जिहाद था। किसी मकाम पर भी इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता, लेकिन इमाम सज्जाद ने ये दुआ मांगी। कहाँ मांगी? शाम के बाजार में मांगी। शाम के बाजार में कहाँ मांगी? जहाँ नंगे सर नबी ज़ादियाँ थीं, शराबियों का मजमा था, और एक ही रस्सी में सारी नबी ज़ादियों को बांधा गया था, और दुश्मन वो शराबी पत्थर भी मार रहे थे। अज़ादारों उस वक़्त इमाम सज्जाद ने जब मुश्किल मरहला आया ना, उस वक़्त एक दुआ मांगी, एक बैन किया, या लैतनी लम तलिदनी उम्मी लिमिस्ल हाज़ल यौम, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना किया होता कि नंगे सर नबी ज़ादियों को शराबियों के मजमे में देखता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।